ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم البسنا لباس الصحة والعافية. اللهم البسنا لباس الصحة والعافية. اللهم البسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صحیح نظر نہیں آ رہا ہے تو ادھر بیٹھو. اچھا، آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم یہ عناصر الدرس لیں گے. صحیح ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے ہر روز ہم نے جو کچھ پڑھنا ہو وہ پہلے لکھ دیں. صحیح ہے، عناصر الدرس. نمبر 1 ابواب اصول الفقہ، یعنی اصول الفقہ میں ہم کون کون سے باب پڑھتے ہیں، کیا چیزیں پڑھتے ہیں ہم اصول الفقہ میں. صحیح، وہ بھی رہتے ہیں. اصول الفقہ میں ہم کون کون سے ابواب پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے الکلام و اقسامہ. ہاں، الکلام و اقسامہ، کیونکہ اصول الفقہ کا انحصار جو ہے، اصول الفقہ کا تعلق کلام کے ساتھ ہی ہے، تو کلام اور کلام کے انواع. پھر ما يترکب منہ الکلام، کلام جس سے مرکب ہوتا ہے، یعنی جس سے کلام بنتا ہے. صحیح ہے، وہ تعریف الحقیقہ، تعریف انواع الحقیقہ، تعریف المجاز، انواع المجاز، اور خلاصۃ الدرس. یہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے. اچھا، عبارت شروع کرو. ہاں، ابواب اصول الفقہ. ومن ابواب اصول الفقہ اقسام: الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافراد والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحه وترتيب الادله وصفة المفتي والمستفتي واحکام المجتہد. یہ ابواب پڑھیں گے انشاءاللہ اصول الفقہ میں. اصول الفقہ میں یہ ابواب ہیں. صحیح ہے. اچھا، آگے. فاما اقسام الکلام. فاما اقسام الکلام فاقل ما يترتب. اچھا، یہاں پہ تھوڑا صبر کرو. اقسام الکلام ہم نے یہاں پہ لکھا اقسام الکلام. صحیح ہے، ہم نے لکھا یہاں پہ اقسام الکلام. کلام کے اقسام جو ہیں انواع. ہاں، کلام کے انواع اقسام الکلام ہم نے کہا یہاں پہ من حیث الترکیب. اگر ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں، ترکیب کے اعتبار سے تو اسم کی کلام کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. اگر دلالت کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں، پہلے یہ من حیث الترکیب کس چیز سے کلام بنتا ہے، کس چیز سے بنتا ہے کلام. صحیح ہے، تو 4 قسمیں ہیں. کتاب والے نے 4 ذکر کیے، باقی علماء 6 ذکر کرتے ہیں. صحیح ہے، کتاب والے نے 4 ذکر کیے تو ہم کتاب والے کے ساتھ چل رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب کلام کو ہم نے بنایا، اس کے بعد کلام کس پہ دلالت کرے گا، کس چیز پہ دلالت کرے گا، تو یا خبر یا انشاء، 2 قسمیں ہیں. اس کے بعد من حیث الاستعمال، یہ کلام جو ہیں یہ خبر اور انشاء، یعنی کلام کو ہم نے پہلے بنایا، اس کے بعد ہم نے انشاء یا خبر بنایا ہم نے. صحیح ہے. اس کے بعد انشاء اور خبر کے بعد اس کو ہم کس میں استعمال کریں گے، کس معنی میں استعمال کریں گے، کس مقصود میں استعمال کریں گے. صحیح ہے. اس اعتبار سے کلام کی 2 قسمیں ہیں، حقیقہ اور مجاز. حقیقہ اور مجاز. اچھا، من حیث الترکیب جو ہے ترکیب کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، یعنی ہم کلام بنانا چاہتے تو کیسے بنائیں گے. کتاب والے نے ہمیں کہا کہ ہاں آگے جاؤ. ما يترتب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او حرف وفعل.
وينقسم إلى اچھا یہاں پہ کہا اسمانی، کہتے ہیں اسم کلام جب مرکب ہوتا ہے بنتا ہے تو دو اسموں سے، مثال کے طور پہ محمد صادق، لکھوں یا کافی ہے، محمد صادق، صحیح ہے، محمد مجتہد، اچھا، او اسم و فعل، قام محمد، جاء محمد، جاء زید، قام عمرو، صحیح ہے، اچھا، اس کے بعد فعل و حرف، فعل اور حرف ہو، مثال کے طور پہ لم یقم، لم یقم، اگرچہ بعض علماء اس کو جو ہے کلام نہیں مانتے، لیکن ہاں لم یقم، لم یقم، لم جو ہے حرف ہے اور یقم فعل ہے، صحیح ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ فعل میں ساتھ فعل کے ساتھ اسم بھی ہیں، ضمیر ہوا، صحیح ہے، ضمیر مستتر، لیکن کتاب والے نے کہا کہ نہیں دو ہیں، تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، صحیح ہے، اچھا، اسم و حرف، اسم اور حرف، یا زید، یا زید، یا محمد، یا حرف ندا حرف ہے اور زید اسم ہے، اچھا، اس کے بعد پھر آگے جاؤ، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، اچھا، والکلام ينقسم الى امر ونهی، یہاں سے جو ہے ہمیں کتاب والے یہ بتانا چاہتا ہے کہ من حیث الدلالہ، ہم نے لکھا یہاں پہ من حیث الدلالہ، من حیث الدلالہ جو ہے اسم کی کلام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء، خبر کس کو کہتے ہیں، ہاں، ما يحتمل الصدق والکذب لذاتی، یہ اولا میں پڑھ چکے ہیں، ما يحتمل الصدق والکذب لذاتی، جس میں ہم قائل کو، کہنے والے کو صادق، سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں، تو عربی میں کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں عربی میں تعریفات یاد کرو، کیونکہ عربی تعریفات جو ہے یہ بھولتے نہیں ہیں، اور اردو میں اگر یاد کرے تو اس ٹائم آسانی ہوتی ہے لیکن جلدی بھول جاتے ہیں آپ، عربی میں یاد کیا کرو، ما يحتمل الصدق، ہاں لکھو، ما يحتمل الصدق والکذب لذاتی، اور کذب کو کذب نہیں پڑھنا، صحیح ہے، اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں، کذب نہیں، الصدق ينجي والكذب يهلك، کذب نہیں کذب، صحیح ہے، اچھا، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، اچھا، انشاء کس کو کہتے ہیں، ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، جس میں قائل کو سچا اور جھوٹا کہنے کا امکان نہیں ہو، اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی، دیکھو خبر کی تعریف لکھو، خبر کی تعریف، انشاء جو ہے اس کے عکس میں ہے، اچھا، ہاں، انشاء جو ہے انشاء کی دو قسمیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی، اچھا، انشاء طلبی جو ہے مثال کے طور پہ عرض، تمنی، امر نہیں، استفہام، امر نہیں، استفہام، تمنی اور عرض، صحیح ہے، یہ جو ہے انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی جو ہے قسم، قسم اور مدح، ذم، صحیح ہے، عرض میں بھی طلب ہے، عرض میں بھی طلب ہے، ہاں، اور تمنی میں بھی طلب ہے، صحیح ہے، لیکن قسم میں طلب نہیں ہے، قسم میں طلب نہیں ہے، مدح میں طلب نہیں ہے، ذم میں طلب نہیں ہے، صحیح ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لا يحتمل الصدق کیونکہ انشاء ہے یہ، اچھا، اس کے بعد آگے ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض، إلى تمن، إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر، وجه آخر ينقسم إلى حقيقية ومجاز، ومن وجه آخر، ہم نے کہا یہاں پہ من حیث الاستعمال، من حیث الاستعمال، اسم کلام کی کتنے قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، من حیث الاستعمال حقیقت اور مجاز، اچھا، حقیقت کس کو کہتے ہیں، آگے پڑھو، کہتے ہیں فالحقیقت ما بقي في الاستعمال على موضوع، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، اچھا، ایک اور تعریف انہوں نے ذکر کیا، وقیل مستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ہاں، اچھا، ہم نے اس کے لیے تعریف جو اختیار کیا، ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، لکھو یہ،
اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. حقیقت کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت کی تعریف اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. یہ ہے حقیقت، یعنی کسی لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا، جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی میں استعمال کرنا. مثال کے طور پہ جب ہم کوئی شیر دیکھیں، اسد کو دیکھیں تو ہم کہیں رأیت اسدا، اور مقصود کیا ہو؟ شیر ہی ہو، صحیح ہے. اچھا، پھر مجاز کس کو کہتے ہیں؟ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي، في غير موضوعه الأصلي، لكن لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. اچھا، مجاز کس کو کہتے ہیں؟ مجاز اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو استعمال کیا جائے، اللفظ المستعمل جس کو استعمال کیا جائے فی غیر موضوعه الاصلی، اپنے معنی میں نہیں، جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں نہیں، کسی علاوہ، اس کے علاوہ کسی غیر کے لیے استعمال کیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لعلاقت، دونوں کے درمیان کوئی علاقت بھی ہو، یہ لازم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنى الحقیقی، کوئی قرینہ بھی ہو جو حقیقی معنی مراد لینے سے روکے ہمیں، حقیقی معنی مراد لینے سے. اچھا، یعنی مجاز میں دو شرطیں ہیں، مجاز میں دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، مجاز اور حقیقت کے درمیان علاقت ہو، علاقہ ہو، تعلق ہو. دوسرا شرط یہ ہے کہ ہاں قرینہ موجود ہو، قرینہ موجود ہو. گھر میں لے جاؤ، گھر میں لے جاؤ. ہاں، اچھا، علاقہ اور قرینہ، صحیح ہے. اچھا، آگے جاؤ. والمجاز ما تجاوز الموضوعين، فالحقيقة إما لغویۃ وإما شرعیۃ وإما عرفیہ. کہتے ہیں ہم نے کہا من حیث الاستعمال حقیقہ اور مجاز. پھر ہم نے کہا حقیقت کی تین قسمیں ہیں، حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ، حقیقہ عرفیہ. حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ، حقیقہ عرفیہ. اچھا، اب یہ کتاب والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کی تین قسمیں ہیں، حقیقہ لغویہ، حقیقہ شرعیہ، حقیقہ عرفیہ. حقیقہ لغویہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقہ لغویہ اس کو کہتے ہیں، دیکھو ادھر یہی تعریف ہے، یہی تعریف، سیم یہی تعریف. کہو اس طرح لکھو آپ. الحقیقہ لغویہ کی تعریف اللفظ المستعمل فی موضوعه الاصلی فی الشرع، یا فیما وضع له فی الشرع، فیما وضع له فی الشرع. اس کو بھی فیما وضع له بناؤ، فیما وضع له، اللفظ المستعمل فیما وضع له. تو پھر فی الشرع، فی الشرع، فیما وضع له فی الشرع. اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. یہ لغوی تعریف ہے؟ نہیں، یہ اصطلاحی تعریف ہے. حقیقت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حقیقت شرعیہ اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. اور حقیقت لغویہ اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. لکھو یہ کافی ہے. چلو، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. في الشرع. اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. باقی جو ہے وہی تعریف ہے. اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع حقيقة شرعية. اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة حقيقة لغوية. اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف حقيقة عرفية. صحیح ہے. اچھا، حقیقت کی تعریف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللفظ المستعمل فيما وضع له. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له. بات ختم. صحیح ہے.
اچھا اب اس کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کہتے ہیں حقیقہ شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، کسی لفظ کو استعمال کرنا کس چیز میں؟ معنی شرعی میں، شریعت میں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی میں استعمال کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، کوئی انسان کہے کہ اچھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، تو میں دعا کرتا ہوں، دعا کر کے ہاں، کیونکہ دعا صلاۃ کا معنی ہے اردو لغت میں صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو، تو میں دعا ہی کرتا ہوں، 5 وقت میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہاں اقیم الصلاۃ، صحیح ہے۔ اچھا لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہ یہ حقیقہ لغویہ نہیں بلکہ حقیقہ شرعیہ استعمال مستعمل ہے۔ تو حقیقہ شرعیہ میں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز، نماز پڑھنا، قیام، قعود، ہاں مع الارکان والشروط والواجبات، یہ جو ہے صلاۃ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ اچھا اس کے بعد حقیقہ لغویہ، حقیقہ لغویہ، حقیقہ لغویہ اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة۔ ہاں مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان صلاتك سكن لهم، ان صلاتك سكن لهم، ان صلاتك بے شک آپ کی نماز جو ہے یہ ان کے لیے سکون ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حقیقہ شرعیہ ہے۔ صلاۃ کی معنی ہے شریعت میں کیا؟ نماز، لیکن یہاں پہ حقیقہ شرعیہ مقصود نہیں ہے بلکہ حقیقہ لغویہ مقصود ہے۔ حقیقہ لغویہ کیا ہے یہاں پہ؟ دعا، دعا، ان صلاتك ان دعاءك، ہاں صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یعنی؟ جی۔ اچھا اس کے بعد الحقیقہ العرفیہ، حقیقہ عرفیہ، ہاں اللفظ المستعمل فيما وضع له حقیقہ في العرف۔ عرفیہ اس کے 2 قسمیں ہیں، ہم نے یہاں پہ کہا حقیقہ عرفیہ کی 2 قسمیں، عرف عام اور عرف خاص۔ حقیقہ عرفیہ عامہ، حقیقہ عرفیہ خاصہ، صحیح ہے؟ اس کی 2 قسمیں، حقیقہ عرفیہ عامہ، حقیقہ عرفیہ خاصہ۔ اچھا حقیقہ عرفیہ عامہ اس کو اس حقیقت کو کہتے ہیں جو ما تعارف علیہ الناس کافۃ، جو سب لوگوں کے درمیان متعارف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقہ عرفیہ عامہ۔ مثال کے طور پہ اصل اللغہ میں جب دیکھا جائے دابہ کس کو کہتے ہیں؟ دابہ، جاندار، لغت عربی میں نہیں، جاندار، کوئی بھی جاندار، کل ما يدب على الارض، دابہ جو ہے لغت میں زمین پہ رینگنے والا، ہاں جو بھی زمین پہ چلتا ہو اس کو دابہ کہتے ہیں، زمین پہ چلنے والی چیز کو دابہ کہتے ہیں لغت عربی میں۔ لیکن عرف عام نے حقیقہ عرفی عام نے اس کو خاص کیا کس پہ؟ ذوات الاربع پہ، صحیح ہے؟ عرف میں کس کو کہا جاتا ہے دابہ؟ 4 ٹانگوں والے، ہاں 4 ٹانگوں والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دابہ۔ وإلا حقیقت میں کیا ہے؟ اصل میں عام ہے سب کے لیے۔ تو لغت میں حقیقہ لغویہ پہ جب حمل کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معنی کیا ہوگا؟ الدابہ کل ما يدب على الارض، وہ حقیقہ عرفیہ عامہ پہ جب حمل کریں گے تو ہاں ذوات الاربع۔ اچھا اس کے بعد حقیقہ عرفیہ خاصہ، حقیقہ عرفیہ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقہ عرفیہ خاصہ ایک خاص فن کے لوگ، ایک خاص علم کے لوگ اتفاق کریں، لوگوں کے درمیان متعارف ہو، خاص فن کے۔ آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں نا کہ اصطلاحی تعریف کرو، اصطلاحی تعریف یہ ہے، یہاں پہ آگے لکھو الاصطلاح۔ الاصطلاح، اچھا ہم کہتے ہیں اصطلاحی تعریف، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے اصطلاحی یعنی معنی حقیقی ہو، عرفی ہو، خاص ہو۔ اصطلاحی کا کیا معنی ہے؟ معنی حقیقی ہو، عرفی ہو اور خاص ہو، صحیح ہے؟ اچھا تعریف اصطلاحی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف اصطلاحی اس تعریف کو کہتے ہیں جس پہ کئی افراد مل کر کئی افراد مل کے، ایک فن کے لوگ، ایک علم کے لوگ، ایک پیشے کے لوگ، ایک ہنر کے لوگ جمع ہو کے ایک معنی کو استعمال کرے تو اس کو کہتے ہیں حقیقہ
اصطلاحية، حقيقة عرفية اصطلاحية، حقيقة عرفية خاصة. صحیح ہے، حقیقہ عرفیہ خاصہ، حقیقہ عرفیہ اصطلاحیہ، یا صرف معنی اصطلاحی، تینوں صحیح ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھو، بعض اوقات آپ سنیں گے بعض لوگوں سے، حتیٰ بعض کتابوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مثلا کلمہ جو ہے کلمہ یا اس طرح حقیقہ اور مجاز کہتے ہیں. حقیقہ الحقیقت فی اللغت، لغت میں اس کو کہتے ہیں، وفی الشرع کذا و کذا، نہیں ہم کہتے ہیں نہیں وفی الشرع نہیں بلکہ وفی الاصطلاح، وفی الشرع صحیح نہیں ہے، صحیح ہے. اچھا نماز کے لیے اگر ہم کہیں کہ الصلاۃ فی اللغت وفی الشرع صحیح ہے، یہی صحیح ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ الصلاۃ فی اللغت وفی الاصطلاح پھر بھی صحیح ہے، وفی الاصطلاح ای اصطلاح علماء او اصطلاح المسلمین. لیکن باقی چیزوں کے لیے وفی الشرع کہنا یہ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ کلمہ کی تعریف لغت میں اس کو کہتے ہیں، وفی الشرع نہیں، بعض کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں احتیاط کیا کرو، صحیح ہے. اچھا یہاں پہ ایک ضروری بات ہے، اصل جو ہے کلام میں کیا ہے؟ الاصل فی الکلام الحقیقہ، یہ قاعدہ ہے، قاعدہ لکھو یہ، الاصل فی الکلام الحقیقہ، الاصل فی الکلام الحقیقہ، حقیقت پہ حمل کیا جائے گا. کتنے منٹ باقی ہیں؟ 4. چلیں. اچھا ہو گیا. اس کے بعد حقیقت پہ حمل کیا جائے گا، کلام کو حقیقت پہ حمل کیا جائے گا. لیکن کبھی کبھی ہم مجاز پہ بھی حمل کرتے ہیں، لیکن مجاز پہ جب حمل کریں گے تو دو باتیں ضروری ہیں. ایک ان دونوں کے درمیان علاقہ ہو، نمبر 1 لعلاقت مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنى الحقیقی، یہ دو باتیں اس میں ضروری ہیں. اچھا اس کے بعد اگر قرینہ نہیں ہو، اگر کسی لفظ کو اپنے معنی اصلی معنی سے، رضوان کسی لفظ کو اصلی معنی سے ہٹا کے دوسرے معنی دونوں کے درمیان میں قرینہ ہو، یعنی قرینہ اس پہ دلالت کرے، دونوں کے درمیان علاقہ ہو اور قرینہ دلالت کرے، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجاز. اگر قرینہ اس پہ دلالت کرے، قرینہ موجود ہو تو اس کو مجاز کہیں گے. اگر قرینہ نہیں ہو تو اس کو ہم کہیں گے لغز. لغز کیا کہیں گے؟ لغز. لغز 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 کس کو کہتے ہیں؟ لغز پہیلیاں ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک کلام ہوتا ہے، کلام غیر موضوعہ الاصلی میں مستعمل ہوتا ہے، لیکن قرینہ کے بغیر. اگر قرینہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے مجاز، قرینہ نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے لغز. لغز صحیح ہے. جمعہ الغاز، جمعہ الغاز، الغاز یہ جمع ہے، مفرد لغز اور جمع الغاز. صحیح ہے. خلاصہ یہ، ادھر دیکھو، خلاصہ یہ، جب کسی لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت. اپنے معنی سے اٹھا کے دوسرے معنی میں استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ میں اسماعیل کے لیے کہوں کہ جاء الاسد رأيت اسدا يقرأ، صحیح ہے، رأيت اسدا يقرأ، تو رأيت اسدا یہاں پہ میں نے اسد کو غیر موضوع اصلی میں استعمال کیا، صحیح ہے، یہ مجاز ہے. پھر یہاں پہ علاقہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ میں نے کہا یقرأ، تو شعر پڑھ سکتا ہے، شعر پڑھ سکتا ہے. تو میں نے جب کہا کہ رأيت اسدا يقرأ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی انسان مراد ہے، صحیح ہے. تو اس کو کہیں گے حقیقت، مجاز. لیکن جب قرینہ نہیں ہو تو اس کو ہم کہیں گے لغز. جمع کیا ہے؟ الغاز. اچھا اس کے بعد آگے پڑھو. 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ، آدھا منٹ میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں اچھا آگے یہاں سے پڑھو. کہتے ہیں کہ والمجاز اما ان يكون بزیادۃ نقصان او نقل او استعار. ہاں مجاز کی 4 قسمیں ہیں: مجاز بالزیادہ، مجاز بالنقصان، مجاز بالنقل، مجاز بالاستعارہ. صحیح ہے.
نقص زیادہ استعارہ یہ کتاب میں جو ہے وہیں پھر لکھیں آپ آگے, یہاں پہ جگہ نہیں ہے ورنہ میں نے لکھنا تھا 1 2 3 لکھی نہیں. ہاں ہاں لکھی نہیں. اچھا مجاز بالزیادہ جو ہے ہاں لیس کمثلہ شیء ہاں ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان ليس بالزيادة ليس وأسأل كمثله القرية. شيء وهو السميع البصير. مجاز ليس كمثله شيء وهو السميع. چلو انشاءاللہ تعالی یہ باقی جو ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ہم نے کہا مجاز کے انواع, مجاز جو ہے مجاز بالزیادہ, مجاز بالنقص, مجاز بالنقل, مجاز بالاستعارہ. صحیح ہے. اچھا بعض علماء کہتے ہیں یہ نقل جو ہے یہ تینوں کو شامل ہے. نقل جو ہے یہ خاص قسم نہیں ہے, لیکن میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہم کتاب والے کے مطابق چلیں گے. کتاب والے نے امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ نے جس طرح یہ مسائل لکھے ہیں اسی کے مطابق ہم چلیں گے. صحیح, ان کی تقلید کریں گے ہم, اور ان مسائل میں تقلید جائز ہے, کوئی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا مجاز جو ہے مجاز بالزیادہ, مثال ہاں پڑھو آگے. مجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. اچھا اچھا مجاز بالزیادہ جو ہے لیس کمثلہ شیء, یہاں پہ جو ہے دیکھو ادھر لیس کمثلہ شیء, اس کا معنی کیا ہے؟ لیس نہیں ہے, کمثلہ اللہ رب العالمین کے مثل کے طرح کوئی بھی چیز, یعنی اللہ کا مثل تو ہے اللہ رب العالمین کا, نعوذ باللہ من ذلک, یعنی اللہ رب العالمین کا مثل تو ہے لیکن مثل کے طرح کوئی اور نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم اگر یہاں پہ کاف کو زائد نہ مانے تو یہاں پہ کیا لازم آتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا مثل لازم آتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین کا مثل تو ہے لیکن مثل کا جو مثل ہے وہ نہیں ہے. لیس کمثلہ, کاف جو ہے یہاں پہ تشبیہ ہے, یعنی اس کے مثل کے مشابہ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہاں پہ کاف جو ہے یہاں پہ زائد ہے, یہ ہے مجاز, مجاز بالزیادہ, مجاز بالزیادہ. تو یہاں پہ اصل معنی ہے لیس مثلہ شیء, لیس مثلہ شیء. صحیح ہے, اللہ رب العالمین کے طرح کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ کاف جو ہے کاف زائد نہیں ہے, کہتے ہیں کاف زائد نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں وہ معنی کس طرح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین کے مثل کے طرح کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے مثل کے مشابہ کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے مثل کے طرح کوئی چیز نہیں ہے, جب مثل کے طرح کوئی چیز نہیں ہو تو پھر اصل کی طرح بھی کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتا ہے. ادھر دیکھو غور سے. اچھا مثال کے طور پہ یہ قلم ہے, دنیا میں ایک ہی قلم ہے, اس کے طرح اگر دوسرا ایجاد کرنا ممکن ہو تو پھر 100 بھی ایجاد کرنا ممکن ہے. صحیح ہے. مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ پہلا موجود ہو جائے, پہلا جب موجود ہو جائے تو پھر دوسرا, تیسرا, 10واں, 100, 1000, لاکھوں پھر موجود ہو سکتے ہیں. یہ پہلا مشکل ہوتا ہے. جب ہم کہیں کہ اس قلم کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں اسی طرح کوئی چیز, اس طرح تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب ہم نے کہا کہ لیس کمثلہ, اللہ رب العالمین کے مثل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, جب اللہ رب العالمین کے مثل ناممکن ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مثل بھی ناممکن ہے. کیونکہ عقلی تقاضا یہ ہے, کیونکہ اگر مثل ممکن ہو تو اس کے مثل کئی ممکن ہے. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی. لیکن امام الحرمین رحمہ اللہ کا نظریہ کیا ہے کہ کاف یہاں پہ زائد ہے. اچھا اس کے بعد والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة. تو واسأل القرية یہاں پہ یہ اصل کیا ہے؟ واسأل اہل القریہ, اہل القریہ. اگر ہم حقیقی معنی کریں یہاں پہ کہیں گے واسأل القریہ, اور اس بستی سے پوچھو, اس قریہ سے پوچھو. قریہ سے کیسے پوچھے؟ دیواروں سے پوچھے یا زمین سے یا درختوں سے؟ نہیں, واسأل اہل القریہ. ہم نے کہا مجاز کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اللفظ المستعمل في غير موضع اصله لعلاقة. کیوں؟ یہاں پہ قرینہ موجود ہوتا ہے جو قرینہ منع کرتا ہے کہ معنی حقیقی مراد نہ لیا جائے. یہاں پہ اگر ہم معنی حقیقی مراد لیں تو پھر کیا ہے؟ معنی حقیقی ناممکن ہے. اچھا آگے والمجاز بالنقل, والمجاز بالنقل فيما يخرج من الانسان. ہاں الغائط, غائط جو ہے لغت عربی میں, غائط لغت عربی میں حقیقی معنی جو ہے اس کا کیا ہے؟ غائط المکان المنخفض من الارض.
صحیح ہے. المکان المنخفض من الارض یعنی زمین میں کوئی نیچے جگہ ہو, نچلا جگہ یعنی گڑھا سا ہو, گہرائی, گڑھا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ غائط لغت عربی میں. حقیقی معنی یہ ہے. صحیح ہے. لیکن چونکہ لوگ جب پیشاب کرنے کے لیے جاتے تھے, اکرمکم اللہ, پیشاب کرنے کے لیے جب لوگ جاتے تھے پہلے, واش روم تو گھر میں نہیں بنایا ہوتے, باہر جاتے تھے, تو اس طرح کوئی جگہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے, کوئی گڑھا سا ہو, ادھر بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے. تو پھر اس فعل کو جو پیشاب کرنا ہے, اس کو کس کا نام دیا گیا؟ مکان کا نام دیا گیا. تسمیت الفعل تسمیت الشیء بالمکان, صحیح ہے, یا تسمیت الحال باسم المحل. تسمیت الحال باسم المحل یہ پھر جو ہے اس کے انواع ہیں, لیکن اس میں ہم داخل نہیں ہوتے. یہ انشاءاللہ جب بعد میں 6 مہینے کا جب کورس ہو انشاءاللہ اس میں مفصل پڑھیں گے یہ. اچھا, یہاں پہ پھر اصلا غائط کس کو کہتے ہیں؟ المکان المنخفض من الارض. لیکن پھر نام کس پہ رکھا گیا؟ ہاں, اس جگہ پہ کوئی جو کام کرتے لوگ کیا کام کرتے؟ پیشاب. پیشاب کو یہ نام دیا گیا. صحیح ہے. تو ہم نے یہ نقل کیا, ہاں, ہم نے کہا مجاز بالنقل. صحیح ہے. اچھا, ہاں آگے. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. جدارا يريد أن ينقض کا کیا معنی ہے؟ جدارا دیوار, یرید وہ ارادہ رکھتا تھا, ہاں, ان ينقض گر جائے. اچھا, کیا دیوار گرنے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ دیوار میں ارادے کی صلاحیت ہے. اچھا, جب دیوار میں ارادے کی صلاحیت نہیں ہے اور ينقض فعل کا ہم نے نسبت کیا دیوار کی طرف, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہے. کیونکہ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ استعمال اللفظ المستعمل في غير موضوع الاستعمال یہاں پہ معنی حقیقی مراد لینا ناممکن ہے, کیونکہ دیوار میں ارادے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ مجاز استعارہ. یہ مجاز ہے بلکہ حقیقہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں تک سمجھ آیا؟ کوئی اشکال ہے؟ خلاصۃ الدرس لے لیں. اچھا, خلاصۃ الدرس یہ ہے, ہم نے کہا ابواب اصول الفقہ, غور سے سنیے. خلاصۃ الدرس ابواب اصول الفقہ, ہم نے کہا کہ اصول فقہ میں ہم کون کون سے مسائل پڑھتے ہیں, یہ ہم نے لے لیے. صحیح ہے. پھر نمبر 1 ہم نے کہا کہ ہم کلام پڑھتے ہیں اس میں اصول الفقہ میں. پھر کلام کے بارے میں ہم نے کہا کہ کلام کی کتنی قسمیں ہیں, اقسام الکلام. ہم نے کہا کلام جو ہے من حیث الترکیب, بناوٹ کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں. اسمان یعنی کلام جو بنتا ہے 2 اسموں سے بنتا ہے, ہاں, محمد مجتہد. اچھا, اسم فعل سے بنتا ہے, فعل اور حرف سے بنتا ہے, اسم اور حرف سے بنتا ہے. اور دلالت کے اعتبار سے کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ہاں, اسم اور حرف میں یا محمد یا زید یا حرف ندا. میں نے آپ کو کہا کہ بعض علماء یہاں پہ یہ نہیں مانتے, کہتے یہ فعل اور اسم ہے. لیکن ہم چلیں گے امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ المعالی, امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کے طرز پر. صحیح. اچھا, من حیث الدلالہ, دلالت کے اعتبار سے خبر اور انشاء. انشاء پھر طلبی اور غیر طلبی. صحیح ہے. طلبی اور غیر طلبی. غیر طلبی میں قسم اور مدح اور ذم, اور باقی جو ہیں سب طلبی میں آتے ہیں. یعنی امر, نہیں, تمنی, ترجیح وغیرہ سب طلبی میں آتے ہیں. نہیں لکھے یہ لکھو نا. اچھا, بس اشارہ کرو. اچھا, اس کے بعد ہم نے کہا کلام کے انواع جو ہیں, کلام کی قسمیں من حیث الاستعمال, استعمال کے اعتبار سے. پھر 2 قسمیں ہیں, حقیقت اور مجاز. حقیقت اور مجاز. حقیقت کی 2 قسمیں ہیں, 3 قسمیں, شرعی, عرفی. پھر عرفیہ کی 2 قسمیں, عام اور خاصہ. کا ایک اور نام اصطلاح. اچھا, مجاز کی قسمیں 4 قسمیں ہیں. بالزیادہ, مجاز بالنقص, مجاز بالنقل, مجاز بالاستعارہ. اچھا, حقیقت اور مجاز کی تعریف. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. اصلاً اس کا جو مقام ہے حقیقت اور مجاز کا, یہ علم البلاغت میں ہے. یہ علم البلاغت میں پڑھنا چاہیے. لیکن اصول میں, اصول الفقہ میں علماء الاصول اس کو ذکر کرتے ہیں. کیونکہ اس کے بغیر جو ہے کلام کو حمل کرنا ناممکن ہے. حتیٰ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں یعنی شریعت میں مجاز ہے ہی نہیں. مجاز ہے ہی نہیں کہتے ہیں.
صحیح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مجاز نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اچھا ابن القیم رحمہ اللہ مجاز نہیں ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ الصواعق المرسلہ. الصواعق المرسلہ. تو کیا الصواعق المرسلہ یہاں پہ یہ معنی حقیقی ہے؟ یہ بھی معنی مجازی ہے. تو پھر ہم کس طرح کہتے ہیں کہ لغت میں معنی حقیقی؟ یعنی بعض علماء حتیٰ یہ کہتے ہیں کہ لغت عربی میں مجاز نہیں ہے، کہتے ہیں حقیقت ہی ہے. صحیح ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ یہاں پہ کہتے ہیں اسلوب من اسالیب اللغة العربیہ، تو اسلوب من اسالیب اللغة العربیہ آپ اس کو کہتے ہیں اور ہم اس کو مجاز کہتے ہیں. اور لا مشاحة فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لا مشاحة، یہ قاعدہ ذہن میں رکھو، لا مشاحة فی الاصطلاح. آپ اس کو اسلوب من اسالیب اللغة العربیہ کہیں اور ہم اس کو مجاز کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے. صحیح ہے. اچھا اس تعریف جو ہے حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، یاد کرو. تعریف جو ہے حقیقت، اللفظ المستعمل في موضعه الأصلي. اور مجاز کس کو کہتے ہیں؟ اللفظ المستعمل في غير موضعه غیر موضوعه اصلی لیکن لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المانحة. ہاں اچھا پھر حقیقت لغویہ کس کو کہتے ہیں؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة لغویہ. حقیقت عرفیہ اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. عرفی. اچھا پھر عرفیہ عامہ، عرفیہ خاصہ. عرفیہ عامہ کے ما تعارف علیہ الناس کافة، جميع الناس. صحیح، ما تعارف علیہ الناس کافة. صحیح. اچھا پھر مثال میں ہم نے کیا کہا؟ دابہ. دابہ. پھر خاص، عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة، ما حقيقة. تعرف عليه أهل فن أو أهل صناعة أو أهل منطقة. صحيح. ما تعرف عليه الناس كافة، ما تعرف عليه جميع الناس، ما تعرف عليه الناس كافة. صحیح. الدابة مثال. یہ اس ٹائم میں نے کہا تھا لکھنا، لکھتے نہیں ہم. اچھا پھر اس کے بعد مجاز جو ہے، مجاز بالزیادہ، مجاز بالنقص، مجاز بالنقل، مجاز بالاستعارہ. ہاں کوئی اشکال باقی ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.